السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلامی اتہاس میں مکہ شہر میں موجود زمزم کا پانی کا کنواں اچانک سے غائب ہو جاتا ہے، اور جب زمزم کے پانی کا کنواں غائب ہوا، پھر کس نے اسے واپس کھوج نکالا تھا اور وہ غائب کیوں ہوا، اس کے پیچھے کی وجہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی۔ بھائیو اور بہنوں، زمزم کے پانی کے وہ میڈیکل فائدے جسے جان کر وگیان بھی حیران ہے۔ زمزم کے پانی پر ایک جرمن سائنٹسٹ نے سرچ کی تو اس ریسرچ میں جان کر امریکہ حیران کیوں ہوا۔ اس ریسرچ میں ایسا کیا دیکھا گیا جس نے دنیا کو چونکا دیا تھا، اور زمزم کے پانی کا وہ حیران کرنے والا اتہاس جسے سن کر آپ کا دماغ ہل جائے گا۔ بھائیو اور بہنوں، سب سے بڑا رہسیہ یہ ہے کہ زمزم کے پانی کا آتا کہاں سے ہے اور یہ پانی آج تک ختم کیوں نہیں ہوا۔ تو آئیے جانتے ہیں زمزم کے پانی کے اتہاس کے بارے میں۔ دنیا میں بہت سے قسم کے پانی پائے جاتے ہیں۔ ہر پانی کا سواد الگ الگ، اس کا رنگ الگ الگ، اس کا گن الگ، اور ہر دھرم کا پوتر پانی بھی الگ الگ ہوتا ہے، اور سبھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا پانی سب سے پوتر پانی ہے۔ مگر بھائیو اور بہنوں، شاید دنیا زمزم کے پانی کے چمتکار کو بھول گئی۔ میں یقین کے ساتھ پوری دنیا کو چیلنج کر رہی ہوں کہ دھرتی پر پائے جانے والے ہر قسم کے پانی میں زمزم کا پانی سب سے صاف، سب سے زیادہ گنکاری، سب سے زیادہ میڈیکلی فائدے والا ہے اور چمتکاری پانی ہے۔ یہ بات میں اسلام کی بڑائی ہے اترنے کے لیے نہیں کہہ رہی، بلکہ آج کی اس ویڈیو میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گی۔ بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بھائیو اور بہنوں، اسلامی روایت کے مطابق آج کے تقریباً 5000 سال پہلے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ لے جانے کا حکم دیا۔ اس وقت مکہ پوری طرح سے بنجر زمین تھی، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو کچھ کھجوروں اور پانی کے ساتھ مکہ چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ کچھ ہی وقت کے بعد جب کھجور اور پانی ختم ہو گیا، تب اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے۔ ان کی ماں پانی کی تلاش میں بے چین پھرنے لگی۔ تبھی اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور پھر کرشمہ ظاہر ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام پیاس کی تڑپ سے پیر کو زمین پر مار رہے تھے، تبھی وہاں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ گیا۔ ماں بیٹے نے پانی پی کر پیاس بجھائی۔ آج یہی چمتکاری پانی زمزم کے پانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بھائیو اور بہنوں، زمزم کے پانی کی وجہ سے اس جگہ پر آبادی پھیلنے لگی، اور ایک قبیلہ جسے قبیلہ جرم کہا جاتا ہے وہ وجود میں آیا۔ اس قبیلے نے زمزم کنویں پر قبضہ کر لیا اور باقی لوگوں کو، مسافروں کو زمزم پانی پینے سے روک دیا، مگر دوسرے باقی قبیلوں نے مل کر جرم قبیلے کو مکہ سے نکال دیا۔ اس کے بعد زمزم کنواں سوکھ گیا اور غائب ہو گیا۔ ہزاروں سالوں تک زمزم کنواں غائب رہا، مگر جس وقت دنیا کی سب سے مہان ہستی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہونی تھی، اس وقت اللہ نے زمزم کے کنویں کو واپس ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کی اپنے محبوب سے محبت تو دیکھو۔ روایتوں کے مطابق عبداللہ مطلب، جو قریش قبیلے سے لیڈر اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا تھے، اللہ نے ان کو سپنے میں زمزم کنویں کو تلاش کرنے کا پیغام دیا۔ کچھ دنوں کی تلاش کے بعد کعبہ کے ایک دم قریب ہی ان کا زمزم کنواں مل گیا، جس کے بعد پورے مکہ میں پانی کی قلت ختم ہو گئی۔ حیرت کی بات ہے کہ آج سے 1500 سال بعد بھی یہ کنواں چلتا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کے بعد عباسی خلیفوں نے وقت وقت پر زمزم کے کنویں پر کمرے یا گنبد بنا کر اسے کور کیا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ نے بھی زمزم کے کنویں کی حفاظت کے لیے کئی طرح کے تعمیراتی کام کیے گئے تھے۔ سلطنت عثمانیہ میں زمزم کے کنویں پر ایک آدمی کو خاص طور سے رکھا جاتا تھا جو لوگوں کو کنویں سے پانی نکال کر دیتا تھا۔ سن 1964 تک زمزم کنویں پر کئی طرح کی بلڈنگ بن چکی تھی، اور ادھر دھیرے دھیرے حاجیوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی تھی۔ زمزم کنویں پر بنے مکانوں کی وجہ سے حاجیوں کو طواف کرنے میں پریشانی ہونے لگی تھی، اسی لیے سن 1964 میں سعودی
گورنمنٹ نے زمزم کنویں پر بنی ساری بلڈنگ کو ہٹا دیا اور کنویں کو بیسمنٹ میں شفٹ کر دیا۔ کئی سالوں تک لوگ یہاں زمزم پانی سے وضو کرتے اور نہاتے تھے، مگر بعد میں سعودی حکومت کے طواف میں پریشانی کے سبب اسے بھی بند کر دیا گیا۔ پھر پائپ لائن کے ذریعے زمزم پانی نکالا جانے لگا۔ بھائیو اور بہنوں، آپ کے من میں اب یہ سوال ضرور پیدا ہو گیا ہوگا کہ آخر یہ زمزم پانی آتا کہاں سے ہے؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔ زمزم پانی کے بارے میں وہ حیران کرنے والی باتیں جسے سن کر آپ کا دماغ ہل جائے گا۔ بھائیو اور بہنوں، زمزم کا پانی کنواں کعبہ کے قریب صرف 21 میٹر کی دوری پر ہے اور یہ کنواں 31 میٹر گہرا ہے۔ کنویں میں پانی عام کنووں کی طرح زمین سے نہیں آتا، بلکہ مکہ میں جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی پہاڑیوں کی مہین دراروں سے بہتا ہوا اس کنویں میں آ کر جمع ہو جاتا ہے۔ پہلے زمزم کا پانی بالٹوں سے نکالا جاتا تھا، لیکن اب زمزم کے کنویں میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی والے 2 بڑے بڑے پمپ لگا دیے گئے ہیں جو 24 گھنٹے لگاتار چلتے رہتے ہیں۔ یہ پمپ اتنے پاورفل ہیں کہ ہر ایک پمپ صرف 1 سیکنڈ میں 18 میٹر زمزم پانی نکلتا ہے۔ زمزم کا پانی ایک بڑے پائپ لائن کے ذریعے 5 کلومیٹر دور استھت کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز زمزم واٹر پروجیکٹ خدے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں زمزم کا پانی کی دیکھ ریکھ اور اسٹوریج کیا جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، اس جگہ پر ایک ساتھ 1 کروڑ لیٹر زمزم پانی اسٹور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں موجود دوسرے پلانٹ میں 1 کروڑ 60 لاکھ لیٹر پانی زمزم کا اسٹور کیا جاتا ہے۔ ان دونوں پلانٹ سے زمزم پانی بڑے ٹینکروں اور ٹرک میں بھر کر مسجد حرم اور مسجد نبوی میں پہنچایا جاتا ہے۔ بھائیو اور بہنوں، کیا آپ کو یہ پتہ ہے نارمل دنوں میں مسجد نبوی میں صرف ایک دن کے 1.5 لاکھ لیٹر زمزم کا پانی استعمال ہوتا ہے، وہیں رمضان اور حج کے مہینے میں یہ مقدار 4 لاکھ لیٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ دوسری طرف مسجد حرم نارمل دنوں میں تقریباً 7 لاکھ لیٹر اور رمضان و حج کے مہینے میں 20 لاکھ لیٹر زمزم کا پانی صرف ایک دن میں استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ مہینے اور سال کا تو اندازہ خود لگا لیجیے۔ تقریباً 500 لوگ مسجد حرم میں اور 500 ہی لوگ مسجد نبوی میں صرف زمزم کے پانی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، 40,000 چھوٹے کولر میں زمزم پانی بھر کر جگہ جگہ رکھے جاتے ہیں تاکہ زائرین بنا مشقت کے زمزم پانی پی سکیں، اور پانی پینے کے لیے ہر دن تقریباً 20 لاکھ ڈسپوزل گلاس استعمال ہوتے ہیں۔ ان کولروں کی صفائی بہترین طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ کے گھر کے برتن بھی ان کے سامنے میلے لگنے لگیں۔ ان کولر کی سیفٹی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی اس میں نقصان دہ چیز نہ ملا دے۔ جن جگہوں پر ان کولروں کو نہیں پہنچایا جا سکتا، وہاں ورکر اپنے کندھوں پر زمزم کے پانی کی کولر لاد کر زائرین کو زمزم کا پانی پلاتے ہیں تاکہ جب لوگوں کو پیاس لگے تو ان کو طواف بیچ میں چھوڑ کر نہ جانا پڑے۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی بوتلیں بھی لاکھوں کی تعداد میں ہر روز زائرین کو بانٹی جاتی ہیں۔ حرم شریف میں کافی جگہوں پر زمزم کے پانی کے نل بھی لگے ہوتے ہیں تاکہ لوگ یہاں سے یہ کرشمائی زمزم پانی پی سکیں۔ اس کے علاوہ ایک ایریا خاص طور سے تیار کیا گیا ہے جہاں سے اس کا من کرے اتنا زمزم پانی بھر کر اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، سعودی گورنمنٹ نے حج اور عمرہ کرنے والے ہر مسلمان کو 5 اور 10 لیٹر زمزم پانی سے بھری بوتلیں گفٹ کرتے ہیں، اور ہر دن تقریباً 15 لاکھ بوتلیں ڈسٹریبیوٹر اسٹور کر کے بھی رکھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر! اب آپ اندازہ لگائیے، صرف ایک کنویں سے ہر دن لاکھوں لیٹر پانی نکالا جاتا ہے، مگر بھی پھر اس کنویں میں پانی ختم نہیں ہوتا۔ یہ آج سے نہیں، پچھلے 1400 سالوں سے لگاتار ہوتا آ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کا سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے۔ یہ بھوکوں کی بھوک مٹاتا ہے اور بیماریوں میں شفا دیتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔
تو بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا آپ سے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کریں۔ ہم ہر روز آپ کے لیے ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں، تو پھر جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔